کون بیوی گھر کو جنت بناتی ہے، کون بیوی گھر کو جہنم بنا دیتی ہے؟ ذرا دھیان دیجیے گا، مستورات کے حوالے سے، خواتین کے حوالے سے بہت خوبصورت مطالعہ آپ کی خدمت میں آ رہا ہے۔ آپ لوگ مکمل سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، انشاءاللہ لاٹھی سے خیر خبر لیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ دیکھتے جائیے، دانا پانی سب بند ہو جائے گا، گھر پہنچی۔ ذرا دھیان رکھیے گا، کون عورت گھر کو جنت بناتی ہے اور کون عورت گھر کو جہنم بنا دیتی ہے؟ یہ نمونہ میں آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، جس آدمی کو 4 چیز حاصل ہو جائے وہ خوش نصیب ہے، جس کو 4 چیز حاصل نہ ہو وہ بد نصیب ہے۔ جس کو نیک بیوی مل جائے وہ خوش نصیب ہے، جس کو لمبا چوڑا گھر مل جائے خوش نصیب ہے، جس کو نیک پڑوسی مل جائے خوش نصیب ہے، جس کو سواری آسان سے آسان سواری مل جائے، سواری کرنے کے لیے سواری مل جائے، سوار ہونے کے لیے سواری مل جائے، یہ خوش نصیب آدمی۔ بد نصیب آدمی کون ہے؟ جس کو نیک بیوی نہیں ملی، اس کا پڑوسی نیک نہیں ہے، اس کا گھر چھوٹا ہے، ساری ضرورت پوری نہیں ہوتی ہے، سواری بہت کنڈم ہے، مشکل سے یہاں سے وہاں جا پاتا ہے، یہ آدمی بد نصیب ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ ایک دعا مانگتے رہو، اے اللہ میں اس عورت سے پناہ مانگتا ہوں جو مجھے وقت سے پہلے بوڑھا کر دے۔ ایک آدمی ہے گھر سے باہر خوش رہتا ہے، جب گھر کے اندر آتا ہے تو خوش نہیں رہتا، اس کا منہ لٹک جاتا ہے۔ بیوی اس قدر نافرمان ہے کہ گھر آتا ہے تو زندگی تنگ ہو جاتی ہے، گھر سے جب باہر نکلتا ہے تو اس کی زندگی جنت بن جاتی ہے۔ ایک بار سالن جل جائے تو ایک ہی بار بھوکا رہنا پڑتا ہے، لیکن جب نافرمان بیوی سے دل جل جاتا ہے تو زندگی اسی طرح جلتی رہتی ہے، پریشان رہتی ہے۔ نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں، آدمی کے گلے میں توق ہے، یہ گلے میں توق ہے، جانتے ہیں یہ توق کون ہے؟ یہ نافرمان عورت ہے۔ جب وہ مر جاتی ہے تو اس کو چین ملتا ہے، جب وہ طلاق لے کر کے اس سے چھٹکارا پا لیتی ہے، اس آدمی کو نجات مل جاتی ہے۔ ایک شاعر تھا، بیوی کے مرنے پر بہت ہنس رہا تھا۔ لوگوں نے پوچھا کہ کتنا سنگ دل آدمی ہو، بیوی تمہاری مری ہے، شریک حیات مری ہے، تم کو غم نہیں ہے؟ کہا کہ میرے لیے تو وبال جان تھی، گلے کی پھسری تھی، اللہ کو اچھا کرنا تھا، جلے تو جلال تو اس بلا کو ٹال، اس لیے ہنس رہا۔ ایک شاعر آدمی تھا، بیوی کو بد دعا دے رہا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ بیوی کو دعا دو، بد دعا کیوں دیتے ہو؟ کہا 2 وجہ سے بد دعا دے رہا ہوں۔ اس کی جو زبان چلتی ہے کینچی کی طرح چلتی ہے، میرے دل کو کاٹ کر کے رکھ دیتی ہے، اور اس کا جو غصہ ہے وہ سانپ کی طرح مجھے ڈستا ہے، اس لیے میں اسے بد دعا دیتا ہوں، دعا نہیں دیتا۔ دلی کے شاعر کے پاس ایک نوجوان گیا، میں شاعری سیکھنا چاہتا ہوں، شاعر بننا چاہتا ہوں۔ کرے بھائی یہ سیکھنے کی چیز نہیں ہے، وقت سکھا دیتا۔ نافرمان عورت سے نکاح کر لو، 1 نمبر کے شاعر بن جاؤ گے۔ کسی کے عشق اور محبت کے چکر میں پڑ جاؤ، 1 نمبر کے شاعر بن جاؤ۔ ایک آدمی اپنی بیوی سے کہہ رہا تھا جب میں مر جاؤں تو تم شادی کر لینا، تو بیوی نے کہا ضرور دال میں کالا ہے، مجھے کیوں کہہ رہے ہو کہ میں مر جاؤں تو تم شادی کر لینا؟ کہ تاکہ آنے والے شوہر کو پتہ چل جائے کہ پہلا شوہر اتنی جلدی کیوں مر گیا۔ دوسرا نمونہ لا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ ماں نے بیٹے سے پوچھا کہ یہ شیشہ کیسے ٹوٹ گیا؟ کہ تیری نافرمان بہو نے پتھر مارا شیشہ ٹوٹ گیا۔ اب ساس نے بہو سے پوچھا کہ یہ شیشہ کیسے ٹوٹ گیا؟ کہ میں تیرے نالائق بیٹے کو پتھر مار رہی تھی، وہ پتھر کھا لیتا شیشہ بچ جاتا۔ تیسرا نمونہ لا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ عدالت میں عورت رو رہی ہے، قاضی نے پوچھا کہ کیوں رو رہی ہو؟ کہ میرے شوہر کو تم نے 1 ہی سال کی سزا دی اس لیے رو رہی ہو۔ تو قاضی نے کہا چلو 3 سال کی سزا کر دیا۔ اب عورت ہنسنے لگی، رونا بند ہو گیا۔ ایک بہت پیاری مثال پر پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ ایک عورت کہہ رہی ہے جب میں بہو تھی تو مجھ کو اچھی ساس نہیں ملی، جب میں ساس بنی تو مجھ کو اچھی بہو نہیں ملی۔ انصاف سے بتائیے یہ نالائق عورت تھی، یہی اچھی بہو نہیں تھی، یہی اچھی ساس نہیں تھی۔ جب یہ بہو تھی تو ساس کو اچھی بہو نہیں ملی، جب یہ ساس بنی تو بہو کو اچھی ساس نہیں ملی۔ ایک مثال پر پیغام کو ختم کر رہا ہوں، دھیان سے اس کو سنیے گا۔ بیوی پوچھتی ہے شوہر سے جب تم گھر میں رہتے ہو تو لاٹھی سے بات کرتے ہو، گالی سے بات کرتے ہو، جب مہمان آتا ہے تو محبت سے بات کرتے ہو، پیار سے بات کرتے ہو، تمہارے منہ سے پھول جھڑتا ہے، بات کیا ہے؟
کہ جب تم گھر میں رہتی ہو تو اٹیچر پھٹیچر رہتی ہو، غسل بھی نہیں کرتی ہو، پرانا کپڑا پہنتی ہو، خوشبو بھی نہیں لگاتی ہو، بن سور کر کے نہیں رہتی ہو، لیکن جب تم گھر سے باہر نکلتی ہو تو بن سور کر کے نکلتی ہو، جیسی تو ہے ویسا میں ہوں۔ جس کی فطرت تھی حیا آبرو، عصمت و عفت کی پتلی ایک ہو گئی تہذیب مغرب سے خراب، کر دیا بدنام و رسوا کو بکو، صفائی پوشا وہ تندیدنی ہے، مگر روح اعلیٰ عشوں میں سنی ہے، صفائی پوشاک متندیدنی ہے، مگر روح اعلیٰ عشوں میں سنی ہے، خمیدہ ہے سر دل میں کبر و منی ہے، خمیدہ ہے سر دل میں کبر و منی ہے، شریفانہ صورت ہے سیرت دنی ہے، یہ تہذیب نو ہے نئی روشنی ہے، یہ تہذیب نو ہے نئی روشنی ہے۔ ایک بہت خوبصورت مطالعہ حدیث کے حوالے سے سنانے کے لیے جا رہا ہوں، آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ تھک گئے ہیں تو دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، آپ تو کنیا کے بھی ماموں ہیں، دلہا کے بھی ماموں ہیں، آپ صحیح میں بھی ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، غلط میں بھی ہاتھ اٹھا دیتے ہیں۔ راز کی بات سنیے گا، جب آدمی وضو کرتا ہے تو ناک جھاڑنے کا حکم کیوں ہے؟ یہ میں آپ کو نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ جب آدمی صبح کو اٹھتا ہے تو اس کا بدن کیوں ٹوٹتا ہے؟ یہ دوسرا نمونہ حدیث کے حوالے سے دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ تیسری بات رکھیے، جب آدمی صبح کو اٹھتا ہے تو اس کا دل خوش کیوں نہیں رہتا ہے؟ یہ تیسرا نمونہ حدیث کے حوالے سے سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ آدمی نماز پڑھتا ہے، بھول جاتا ہے آگے مجھے پڑھنا کیا ہے، پیچھے میں نے پڑھا کیا ہے، اس کا راز کیا ہے میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ آدمی گناہ کرنے کے بعد افسوس کیوں کرتا؟ گناہ سے پہلے افسوس کیوں نہیں ہوتا، گناہ کے بعد افسوس کیوں ہوتا ہے؟ یہ آخری نمونہ آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ مکمل سنیں گے، ہاتھ رہیے انشاءاللہ۔ جمعہ نماز پڑھیں گے، ہاتھ رہیے انشاءاللہ۔ سنیچر کو آ کر کے سسور پڑھیں گے، ذرا دھیان دیجیے گا۔ جب ہم وضو کرتے ہیں کلی کرنے کے بعد، حدیث میں آتا ہے کہ ناک میں پانی ڈالو اور ناک کو جھاڑو۔ حدیث میں آتا ہے کلی کرنے کے بعد ناک میں پانی ڈالو اور ناک کو جھاڑو۔ جھاڑنے کے لیے کیوں کہا جا رہا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ رات میں شیطان ناک کے باسے میں رات گزارتا۔ جب آدمی ناک میں پانی ڈالتا ہے، ناک کو جھاڑتا ہے تو شیطان پانی کے ساتھ بہہ جاتا ہے۔ دوسرا نمونہ ذرا دھیان سے سنیے گا، جب آدمی صبح کو اٹھتا ہے تو اس کا بدن ٹوٹتا۔ بدن کیوں ٹوٹتا ہے؟ شیطان گدی پر 3 گرہ مارتا ہے۔ شیطان مسلمانوں کے سوتے وقت میں 3 گرہ مارتا ہے۔ جب وہ اٹھتا ہے تو اس کا پورا بدن ٹوٹ رہا ہے۔ جب وہ استغفر اللہ پڑھتا ہے تو 1 گرہ کھل جاتی ہے، جب وہ وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، جب وہ نماز پڑھتا ہے تو تینوں گرہ کھل جاتی ہے۔ میں نے ایک تیسرا نمونہ آپ کے سامنے رکھا تھا کہ آدمی جب سو کر کے اٹھتا ہے، نماز چھوڑ کر کے اٹھتا ہے تو اس کا دل خوش نہیں رہتا، ایسا لگتا ہے کہ قبرستان کا مردہ قبر سے نکلا۔ اس کا دل خوش کیوں نہیں رہتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا۔ جو آدمی صبح کو اٹھا ہی نہیں، اس نے نماز پڑھی ہی نہیں، نہ تو ادا پڑھی نہ تو قضا پڑھی، شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا۔ اسی پیشاب کا اثر ہے کہ جب آدمی سو کر کے اٹھتا ہے تو اس کا دل خوش نہیں رہتا۔ چوتھے نمونے کو ذرا دھیان سے سنیے گا، آدمی نماز پڑھ رہا تھا، اب بھول گیا کہ آگے پڑھنا کیا ہے، پیچھے میں نے پڑھا کیا ہے، آگے پڑھنا کیا ہے، پیچھے میں نے پڑھا کیا ہے۔ راز سنیے گا، ذرا دھیان سے سنیے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب آدمی نماز میں ہوتا ہے تو شیطان اس کے دل و دماغ میں پہنچ جاتا ہے، شیطان اس کے دل و دماغ میں پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے یہ چیز یاد رکھو، یہ چیز یاد کرو، وہ چیز یاد کرو، یہ چیز یاد کرو، وہ چیز یاد کرو۔ ادھر دھیان چلا جاتا ہے، ادھر دھیان بڑھ جاتا ہے، اب آگے اسے پتہ نہیں ہوتا کہ مجھے پڑھنا کیا ہے، میں نے پڑھا کیا ہے۔ آخری نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں، اس کو ذرا دھیان سے سنیے گا۔ برائی کرنے سے پہلے، شراب پینے سے پہلے آدمی کو شراب سے نفرت ہے،
زنا کرنے سے پہلے زنا سے نفرت ہے، لیکن جیسے ہی شراب پی لیا، زنا کر لیا تو اس کو افسوس ہوتا ہے۔ اس کا راز کیا ہے؟ جب مرد اور عورت ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، غیر مرد غیر عورت، تو بیچ میں شیطان آ جاتا ہے، اور شیطان نفرت کی چیز کو محبت کی چیز بنا دیتا ہے، کڑوی چیز کو مٹھائی کی چیز بنا دیتا ہے۔ اب یہ گناہ کر لیتے ہیں، اب شیطان وہاں سے ہٹ جاتا، اب افسوس ہوتا ہے کہ میں نے بڑا خطرناک گناہ کر لیا۔ شیطان سے کیسے بچیں گے؟ صرف 4 راستہ ہے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ 4 راستہ۔ پہلا راستہ، آپ دعا کیجیے، اے میرے پروردگار مجھے شیطان سے بچائیے، اللہ آپ کو بچا لے گا۔ دوسرا راستہ بتا رہا ہوں، آپ کلمہ پڑھیے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ رات میں بھی حفاظت ہوگی، دن میں بھی حفاظت ہوگی۔ تیسرا طریقہ بتا رہا ہوں، آیت الکرسی پڑھیے۔ چوتھا طریقہ بتا رہا ہوں، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، سورہ مومن کی پہلی اور ابتدائی آیت کو پڑھ لیجئے، شیطان سے حفاظت ہو جائے گی۔ انشاءاللہ موبائل رات میں دیکھیں گے، دن میں نہیں دیکھیں گے، ہاتھ رہیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں، بہت لوگ ڈس بریک مارے ہیں، الحمدللہ پورا بیدار ہو گئے، لیکن 2-4 لوگ پھر بھی پٹری چھوڑ ہیں۔ دھیان دیجیے، اگر یہ لوگ ٹھیک لائن پر نہیں آئے تو ان کی نماز جنازہ ہی پڑھ کر کے چلے جائیں۔